خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ہمارے ساتھ جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف فرمائیں. قبلہ خیریت سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب الحمدللہ تقریباً گزر چکا ہے جی ہاں جی ہاں اور میں کل نوٹ کر رہا تھا کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے. جی بس اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے اور اسی طرح سدا بہار رکھے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بس نام لے کے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل بالکل جزاک اللہ. انشاءاللہ. نوازش، بہت نوازش. تو بس اب تو ظاہر ہے ایک دو اور وظائف، ایک آج کے بعد یا دو نشریات اور ہوں گی یا ایک، یعنی ممکن ہے کل آخری نشریات ہو یا جی دو، ہاں جی زیادہ سے زیادہ. تو فریہ صاحبہ کہہ رہی ہیں بہت ساری دعائیں جو ہم مانگتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول ہیں یا نہیں. تو یعنی اس عنوان سے ہے ان کا یہ سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ہاں کہ پتہ نہیں دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. یاد رکھنا کہ رب تعالیٰ کو جب ہم پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں نا تو فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور میں اسے جواب دیتا ہوں. ہائے. فرمایا کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ تین حال سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جو چیز وہ مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے ہی نہیں ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے روک لیتا ہے. صحیح ہے. یا پھر اس کی دعا قبول نہیں فرماتا اور اس کے نتیجے میں جو وہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ہائے. یا پھر بندہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تو دعائیں روک لیتا ہے اور اسے وہ مقام روز قیامت عطا فرماتا ہے جس مقام کا تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ہائے. تو وہ پھر اس وقت دعا کرے گا مولا تو دنیا میں میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹتا، مجھے تکلیف دیتا، لیکن یہاں اس سے اونچا جب وہاں مقام کا عطا اجر دیکھے گا تو یہ دعا فرماتا. کرے جی گا. جی. اچھا، میں جو دعا بتا رہا ہوں نا یہ وہ دعا ہے، یہ وہ چابی ہے جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے. ہاں ہاں. یہ آیت کریمہ، یہ حضرت ذوالنون جن کا یعنی اس کے کنیت ہے مچھلی والا، ہائے. ٹھیک ہے نا، یونس علیہ السلام. ان کا ذکر سورہ یونس میں بھی موجود ہے 11ویں پارے میں، سورہ انبیاء میں بھی موجود ہے. اس دعا کا ذکر سورہ انبیاء میں ہے. ٹھیک ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. ہائے. فرمایا کہ جب ہم نے یونس کو تنگی میں پایا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اب مجھے کوئی یہاں سے چھڑا نہیں پائے گا، اور اسی حال میں ظلمتوں میں اندھیروں میں مجھ سے یہ دعا کی. اچھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب قوم یونس پر عذاب آتا رک گیا، صحیح ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ عذاب آئے گا، ہاں عذاب نہیں آیا، انہوں نے توبہ کی. تو یہ اس خیال سے کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں اپنی قوم سے نکل گئے. مقام نینوا جو تھا یہ عراق میں ہے، موصل سے قریب، وہاں سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، آگے آزمائش آئی. اب ہوا یہ کہ ایک مقام پر کھڑے ہوئے دریا کے کنارے اور ساتھ میں زوجہ بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور کہا کہ ہمیں کشتی میں لے چلو. اچھا، اسی اثناء میں آپ کے صاحبزادے کو بھیڑیے نے کھا لیا، ایک صاحبزادہ ڈوب گیا. سمجھ گئے کہ آزمائش ہے. کشتی میں بیٹھے تھوڑی دور گئے تو انہوں نے کہا بھائی کشتی ڈگمگا رہی ہے. تو سمجھ گئے، کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. کہا کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا آپ تو بڑے برگزیدہ آدمی ہیں، ہم آپ کو کشتی سے باہر نہیں نکالیں گے. قرآن اندازی ہوئی، بار بار ہوئی، آپ کا نام نکلا. فرمایا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈال دیا گیا، مچھلی نگل لیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 40 روز تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، جنات کی اور مخلوقات کی تسبیحات سنتے رہے، فرشتے آپ کی حالت دیکھ کر روتے رہے. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ بہت تکلیف میں ہے. پھر یہاں تک کہ 40 دن پورے ہوئے اور یہ دعا کی. فنادیٰ فی الظلمات، ظلمت نہیں ہے، ظلمات جمع ہے، اندھیروں. ہاں، رات کا اندھیرا، ہاں، مچھلی کے پیٹ کا جی اندھیرا. ہاں، اندھیرے در اندھیرے. جی. فرمایا کہ اس حال میں میرے بندے نے مجھے پکارا. آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی معبود نہیں مگر اے مولا تو ہی معبود ہے،
میں نے انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ برگزیدہ بندے ہیں، آپ کا رب تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ آپ نے جب یہ عرض کی تو رب تعالیٰ نے گویا کہ جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ اس کو نکالو۔ جبرائیل علیہ السلام مچھلی کے پاس آئے، فرمایا کہ اسے باہر نکال دو۔ جب مچھلی نے آپ کو پیٹ میں لیا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی ہڈیوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا نا تو آپ ایک نوزائیدہ بچے کی طرح تھے، اس سے کمزور ہو چکے تھے۔ پھر آپ کو زمین پر رکھا گیا، کدو کی بیل وہاں سے اگی، آپ نے اس میں سے تناول کیا، پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ مثل سابق ہوئے، اور پھر آپ کی قوم آپ سے آ کر ملی۔ کہنا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انہونی کو ہونی فرما دیا اور آپ کو تمام غموں سے، تمام تکلیفوں سے، تمام مشکلات سے نکالا۔ تو اس نبی یونس علیہ السلام کے صدقے میں جب یہ دعا کریں گے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعائیں مقبول نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ غم، پریشانیاں، مشکلات دور نہ ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں 1.25 لاکھ، میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ ایک کام کریں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اپنے وظیفے میں شامل کر لیں۔ اچھا، صحیح یہ ایسا تالا ہے، ہر چابی اس سے کھل جاتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے، ہر غم، ہر پریشانی، ہر مشکل، بے اولادی کی، رزق حلال کی، کوئی بھی مشکل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے، اس آیت کے صدقے میں وہ مشکل دور فرما دیتا سبحان ہے۔ اللہ، اور صحیح۔ پھر اس کے ساتھ یا مہیمن، مہیمن کا معنی ہے نگہبان، یا مہیمنو یا اللہ، اس کو چلتے پھرتے جب جی چاہے پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں رہیں گے۔ انشاءاللہ، واہ واہ، زبردست، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل حمزہ صاحب۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔